بادشاہ نے ایک دن خواب میں ایک عورت کو دیکھا جس نے بادشاہ سے کہا کہ آج جاؤں یا کل، اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر وہی خواب دیکھا۔ عورت نے بادشاہ سے پوچھا آج جاؤں یا کل۔ 3 دن یہی خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ ڈر گیا۔ بادشاہ نے اس خواب کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی کا نام مہرالنساء تھا۔ مہرالنساء بادشاہ کی چھوٹی بیٹی تھی جس نے بادشاہ سے کہا کہ اب وہ عورت اگر آپ کے خواب میں آئی تو اسے کہنا نہ آج جاؤ نہ کل بلکہ ابھی آ جاؤ، اور بادشاہ نے اس کی بات کو غور سے سنا۔ اب کی بار بادشاہ جیسے ہی وہ عورت بادشاہ کے خواب میں آئی اور بادشاہ سے پوچھا کہ آج جاؤں یا کل، تو بادشاہ نے کہا نہ آج جاؤ نہ کل بلکہ ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ عورت مسکرا دی اور غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب بادشاہ اٹھا تو وزیر نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا جلدی جوابی کارروائی کی جائے، لیکن اچانک حملے کی وجہ سے ان کی فوج مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لے جا کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی بہت زیادہ تھک گئے۔ بادشاہ نے وہاں دور ایک خیمہ دیکھا۔ بادشاہ نے اس جگہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کے پرانے سپاہی کا خیمہ تھا۔ اس آدمی نے بادشاہ کی بہت خدمت کی اور اب بادشاہ کو سونے کو کہا، لیکن بادشاہ کو سوتا سمجھ کر اس کی بیوی بولی کہ یہ مصیبت بادشاہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے اور کب جائے گا؟ وہ آدمی بھی بولا کہ اس کی عزت کرنے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہ کون سا بادشاہ رہے گا؟ بادشاہ یہ سن کر بہت اداس ہوا اور اپنی بیٹی کو لے جا کر اب اپنی دوسری بیٹی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا جس کی شادی کچھ سال پہلے ہوئی تھی۔ وہاں بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کھانا کھلانے کے بعد بادشاہ کو آرام کرنے کو کہا۔ جیسے ہی بادشاہ سونے لگا، بادشاہ نے چھت پر لگی اینٹوں میں کیڑے دیکھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رونے لگ گیا اور اپنی بیٹی مہرالنساء کو بولا کہ میری منحوست میری بیٹی کے گھر بھی آ گئی ہے، اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ پوری رات دعائیں کرتے گزار دی۔ اگلی صبح وزیر بادشاہ کے پاس خوشخبری لے کے آیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور آپ کے لیے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ کو بتایا یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ بادشاہ یہ سن کر اپنی بیٹی سے ناراض ہوا کہ اگر تم نے مجھے ایسا بولنے کو نہ کہا ہوتا تو کہ ابھی آ جاؤ تو یہ مصیبت ہم پر نہ آتی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پر بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ کو کہا وہ عورت مصیبت ہی تھی جو پوچھ رہی تھی کہ کب آؤں، اگر آج نہ آتی تو آپ اس مصیبت کو برداشت کرنے کے شاید کل قابل نہ رہتے۔ ابھی آپ جوان ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہیں۔ آپ نے ہار نہیں مانی اور صبر کرتے رہے، اللہ نے آخرکار مصیبت ختم کر دی۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بولے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس کہانی کا یہاں پہ ہوتا ہے اختتام۔ اس کہانی کا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے اور آخرکار مصیبت ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔